الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے دوست، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بہت تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض، دنیا میں کتنا رہ کر آئے ہو؟ قالوا لبثنا یوما، کیا کہیں گے؟ ایک دن۔ 70 سال کی زندگی تھی، 60-80 سال، کیا کہے گا؟ ایک دن۔ کہیں گے نہیں، بعض یوم، دن کا بھی تھوڑا سا حصہ، تھوڑا سا حصہ، بہت چھوٹی زندگی، بہت چھوٹی سی۔ ریت کا ذرہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، پہاڑ بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن جب ریت کا ذرہ آنکھ میں پڑ جائے تو پہاڑ بھی نظر نہیں آتا، آنکھیں بند ہو جاتی۔ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، آخرت بہت بڑی ہے، لیکن جب دنیا دل و دماغ میں گھس جائے تو آدمی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مستقبل سنوارو، مستقبل کی فکر کرو، مستقبل کو سامنے رکھو، مستقبل روشن ہونا چاہیے، یہ جملے بولتے ہیں نا، بالکل ٹھیک بات کہتے ہیں، لیکن بھائی مستقبل ہے کیا؟ مستقبل تو آخرت ہے۔ مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے، ہاں، مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے۔ موت خاتمہ نہیں، موت کیا کہتے ہیں؟ انتقال دنیا سے آخرت کی طرف، عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف۔ موت کا کیا مطلب؟ جو نظر آ رہا تھا نظر آنا بند ہو گیا، جو نظر نہیں آ رہا تھا وہ نظر آنا شروع ہو گیا، جو غیب میں تھا مشاہدے میں آ گیا، جو مشاہدے میں تھا وہ غیب میں چلا گیا۔ ہاں، اصل آخرت ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی، کبھی ختم نہ ہوگی۔ ایک کام آدمی نے سال بعد کرنا ہوتا ہے، ایک کام مہینے بعد کرنا ہوتا ہے، اور ایک کام آدمی نے کل کرنا ہے، کل۔ ایک کام سال بعد، ایک مہینے بعد، اور ایک کام کل۔ تو کس کام کو ترجیح دے گا؟ کون سا کام دل و دماغ پہ چھایا ہوا ہوگا؟ کل والا۔ کیوں کہ یہ تو کل ہے، وہ تو مہینے بعد کرنا ہے، وہ تو سال بعد کرنا ہے بھائی، یہ کل والا کام اس کو دیکھو بھائی۔ اللہ نے آخرت کو کس سے تعبیر فرمایا؟ کل۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دیکھو کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ کل، کل، جیسے کل سر پہ ہے، آخرت سر پہ ہے، آخرت سر پہ ہے۔ موت کے بعد یا جنت یا جہنم، تیسری کوئی جگہ نہیں بھائی۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے چلے گئے موجود ہیں، سب مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم۔ کامیاب کون ہے؟ ناکام کون ہے؟ اللہ نے فیصلہ فرمایا، ہمارے پر نہیں چھوڑا۔ کامیاب کون ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی، دنیا کا بادشاہ تھا مر کے جہنم میں گیا، ناکام ہے۔ دنیا کا فقیر تھا مر کے جنت میں گیا، کامیاب ہے۔ 10 کنال کے بنگلے میں زندگی گزاری، مر کے جہنم، ناکام ہے۔ 2 مرلے کے گھر میں زندگی گزاری، مر کے جنت، یہ کامیاب ہے۔ سائیکل پہ زندگی گزاری، مر کے جنت، کامیاب ہے۔ جہاز پہ زندگی گزاری، مر کے جہنم، ناکام ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ ناکامی کیا ہے؟ اللہ نے باتیں صاف فرمائی ہیں۔ اب ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچ جائیں اور ساری دنیا کے انسان جنت میں چلے جائیں، اس لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ جیسے ماں باپ کو اپنے بچوں سے تعلق ہوتا ہے نا، بچوں کی رہنمائی کر دے، بیٹا یہ کرنا، بیٹا یہ نہ کرنا، بیٹا یہ صحیح، بیٹا یہ غلط ہے، بیٹا یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، بیٹا اس میں فائدہ ہے، بیٹا اس میں نقصان ہے۔
اللہ کو اپنے بندوں سے جو تعلق ہے وہ ماں باپ سے جتنا بچوں کو اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ نے بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے. انبیاء علیہ السلام دنیا میں کس لیے ہے؟ رہنمائی، صحیح راستہ دکھانا. صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، نفع کس میں، نقصان کس میں، کامیابی کا راستہ کون سا، ناکامی کا راستہ کون سا. انبیاء علیہ السلام انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے آئے. اب قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے. اب انبیاء والا کام، انبیاء والی محنت، انبیاء والی فکر، سوچ اللہ نے اس امت کو دی ہے. نبی کا غم کیا ہے، نبی کی سوچ کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں. عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں. آپ نے کیا دعا کی؟ اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما، اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ، اللہ عائشہ کی مغفرت فرما. حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی. آپ نے فرمایا یسرو کی دعائی، عائشہ میری دعا بڑی پسند آئی، بہت خوش ہو رہی کہ جی ہاں آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی، میں اس لیے خوش ہو رہی ہوں. آپ نے فرمایا کہ عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں. یہ نبی کا غم، یہ نبی کی سوچ، یہ نبی کی فکر. سارے انسان جہنم سے بچے، سارے انسان جنت میں چلے. تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مجمع کس لیے، یہ اجتماع کس لیے، یہ تبلیغ، یہ چلہ بھئی، یہ سروزہ بھئی، اجتماع میں آؤ بھئی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں. ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی، جو چیز جہاں کے لیے بنائی گئی وہاں نہ لگانا، یہ ہے ظلم. یہ جان، یہ مال، یہ وقت، یہ زندگی، یہ صحت، یہ طاقت، یہ استعداد، یہ قوت جو بھی ہے اللہ نے دی کس لیے؟ اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگاتے، اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنے پر لگاتے، انسانیت کی ہدایت کی فکر کرتے. وہ صلاحیت کہاں لگ گئی؟ وہ مال کمانے پر. مال کا عجیب بات، بہت عجیب بات. کیا؟ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں نا وہ پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے، اور جس کے پاس پیسے ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے. کیسی عجیب بات ہے. اور اس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں نا وہ بھی پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے. کھا رہے ہیں کس لیے؟ کمانے کے لیے. کما رہے ہیں کس لیے؟ کھانے کے لیے. آدمی 30-40 سال جو ہے نا جان لگا دیتا ہے، جان لگا دیتا ہے مال کمانے پر، پھر اگلے 20-25 سال مال لگا دیتا ہے جان بچانے پر. پہلے 30-40 سال وہ اپنی صحت خراب کرتا ہے مال کے لیے، پھر مال لگاتا ہے صحت بنانے کے لیے. 5 چیزوں پر صلاحیت لگ رہی ہے اس وقت، قوت لگ رہی ہے، جان لگ رہی ہے 5 چیزوں پر. کیا؟ سب سے پہلے کھانے پر. کھاؤ 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 تو دکان بازاروں میں جاؤ، کھانا پینا کھانا پینا کھاؤ. یعنی اتنا کا کھا جاتے ہیں اور اتنا کا کھا رہے لوگ کہ اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھانا ہی پڑ رہا ہے انہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند، یعنی 2 ماہ گزر جاتے تھے ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کرتی تھی. ہائے ہائے، گزارا کیسے ہوتا تھا کہ کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے. کہنا بڑا آسان ہے، سننا صبح بس سوچے تو اسے 2 مہینے آگ نہیں جلی. زور نہیں لگایا کھانوں پر، زور لگایا کھانوں پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ کیا ہے؟ پیٹ. پیٹ. دوسرا زور لگ گیا کس پر؟ کپڑوں پر. دے سوٹ پہ سوٹ، دے جوڑے پہ جوڑے. یہ مستورات کو ایک پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ کہ الماری میں جگہ نہیں ہے، اور اگلی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ سوٹ لینے جانا ہے، جگہ پہلے ہی نہیں ہے. اور تیسری پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اتنے سارے سوٹ ہیں، پہننا کون سا ہے. اور جب کہیں سے واپس آتی ہے تو زیادہ پریشانی ہوتی ہے. کیوں؟ کہ ایسا تو فلانی نے بھی پہنا ہوا تھا. کہاں زور لگ گیا، کہاں زور لگ گیا. حضرت عروہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے فرماتے ہیں کہ خالہ نے 70,000 درہم لوگوں میں تقسیم کر دیے
اور خالہ کے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے. خالہ کے کپڑوں پر پیبند. ہاں زور نہیں لگایا کپڑوں, زور نہیں لگایا. زور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو 3 باتوں کا اہتمام کرنا. اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے تھی. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا تو میں ظاہری عدل تو کرتا ہوں لیکن میرا دل عائشہ کی طرف مائل ہے, یہ میرے اختیار میں نہیں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو 3 باتوں کا اہتمام کرنا. پہلی بات فرمائی کہ عائشہ اس وقت تک کپڑوں کو پرانا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا جب تک کہ ان پر پیوند نہ لگ جائے, جب تک کہ ان پر. دوسری بات فرمائی کہ عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچانا, کیونکہ آدمی کے اندر مال کی پھر طمع اور ہرس اور لالچ اور دوڑ میں لگ جاتا ہے. اور تیسری بات فرمائی کہ عائشہ دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے, زیادہ لمبے چوڑے چکر میں نہ پڑے. تو زور غلط جگہ لگ رہا تھا. کیا؟ کھانوں پر, دوسرا کپڑوں پر, تیسرا زور لگ گیا کس پر؟ تعمیرات پر, مکانوں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو تعمیرات پر لگا کرتا ہے. اذا لم یبارک فی مال العبد یجعلہ فی الماء والطین. جب برکت نہیں تو تعمیرات پہ مال لگتا ہے. قیامت کی نشانی بتائی, یتطاولون فی البنیان, اونچی اونچی عمارتیں, بڑے بڑے پلازے, کہ یہ قیامت کی نشانی. ایک صحابی نے ذرا اونچا مکان بنا لیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. فرمایا یہ کس کا ہے, یہ مکان کس کا ہے؟ کہ جی فلاں کا ہے. آپ خاموش ہو گئے. اور حدیث کے الفاظ ہیں فحملها فی نفسہ, لیکن آپ نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا کہ اچھا ایسے مکان بنانے شروع کیے. کچھ دنوں بعد وہ صاحب خانہ حاضر خدمت ہوئے, آپ کو سلام کیا, فاعرض عنہ, آپ نے اعراض فرمایا. پھر سلام کیا, پھر اعراض فرمایا. صحابہ سے پوچھا حضور میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے. بتایا کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے, پوچھ رہے تھے کس کا ہے. سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کو میرا گھر پسند نہیں آیا. فہدمها حتی سواها بالارض, گرا دیا حتیٰ کہ زمین کے برابر کر دی. دوبارہ آپ کا گزر ہوا, فرمایا ما فعلت القبہ, وہ قبہ نما مکان تھا کیا بنا؟ تو صحابہ نے آپ کو ساری بات سنائی. اس پر آپ نے فرمایا کل بناء وبال على صاحبه الا مالا, ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو, سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو. تو زور غلط جگہ لگ گیا نا, کھانوں پر, کپڑوں پر, مکان پر. اور چوتھا زور لگ گیا شادیوں پر. کس پر زور لگ رہا ہے؟ 2 سال تیاری, 3 سال تیاری, یہ بھی ہونا چاہیے. شادی کے موقع پہ ایک فہرست بناتے ہیں لوگ, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی ہونا ہے, یوں بھی کرنا ہے, منہ بھی کرنا ہے. ان سے پوچھو بھئی یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ ان کا جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ جواب ہے, نہ گزر نہ پاؤں. ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے تو اس کا بہت خوبصورت جواب دیتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے. شریعت کا مزاج شادی سادی, سستی, آسان, جلدی. اللہ کے نبی نے فرمایا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم مشقت ہو, کم سے کم خرچ. شادی میں 2 چیزیں, نکاح اور ولیمہ. نکاح کے لیے بہتر ہے مسجد میں ہو, اور ولیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا, آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائیں اور ولیمہ ہو گیا. اور ایک ولیمہ اللہ کے نبی کا تھا, آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا. اگر کسی نے زور دکھانا ہے تو ولیمے پہ بلاؤ سب کو, سارے خاندان کو, سارے علاقے والوں کو کھانا کھلاؤ. لیکن ایک بات آپ نے فرمائی, بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. زور غلط جگہ لگ گیا شادیوں پر. 5واں زور لگ گیا کس پر؟ سواریوں پر. 5واں زور سواری پر لگ گیا. صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا, ننگے پاؤں.
یعنی پورا لشکر کے اکثر لوگ پاؤں ننگے پاؤں، اور وہاں کون سا کوئی سڑکیں بنی ہوئی تھی، ایسا پتریلی زمین، پاؤں زخمی ہو رہے تھے تو کپڑے پھاڑ پھاڑ پاؤں پہ لپیٹے، اس کا نام بنا غزوہ ذات الرقاع۔ تبلیغ کیا ہے، اجتماع کس لیے بھائی؟ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنے کام کو، ذمہ داری کو، زندگی کے مقصد کو، صلاحیت کہاں لگانی ہے۔ یہ 5 ضرورتیں ہیں، اس کو سادگی پر لائیں۔ کھانا، لباس، مکان، شادی، سواری، بقدر ضرورت۔ اصل جو زور لگے، ہمارا صلاحیت لگے، وہ کس پر؟ اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان، اور اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا۔ اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت ملے گی۔ ہم دکاندار بعد میں، زمیندار بعد میں، افسر بعد میں، وکیل جج بعد میں، ایس پی صاحب ایم پی اے صاحب بعد میں، پہلے ہم مسلمان ہیں۔ اور وزیر اعظم ہونا بڑی بات نہیں ہے، مسلمان ہونا یہ بڑی بات ہے۔ ہماری صلاحیت دکان پر بعد میں لگے گی، دفتر میں بعد میں لگے گی، کاروبار پہ بعد میں لگے گی، اور ڈگریوں پہ بعد میں لگے گی۔ پہلے ہم مسلمان ہیں، پہلے ہماری قوت لگے گی اسلام پر۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ذرا سواری بدل لیں، کپڑے بدل لیں، کہ لوگ آپ کے استقبال میں کھڑے ہیں، سواری بدلیں، کپڑے بدلیں۔ ایک ہاتھ مارا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے، بھائی یہ تم نے کیا بات کی ہے، یہ کیا بات کی ہے؟ کپڑوں سے حیثیت ہے؟ ہماری عزت کپڑوں سے ہے؟ ہماری عزت سواریوں سے ہے؟ کیسا خوبصورت ایک جملہ فرمایا، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ تو اسلام کی وجہ سے دی، کپڑوں سے نہیں ہے۔ اور اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے، یہ جملہ سمجھنے کا ہے، سمجھانے کا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے، سمجھانے کی ہے۔ اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے، اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے ہم پہلے ذلیل تھے۔ جب مسلمان اسلام کو چھوڑ دے گا، ذلیل ہو جائے گا، چاہے کتنی اچھی سواریاں ہوں، کتنے عہدے ہوں، کتنی ڈگریاں ہوں، کتنے اسباب ہوں، کتنا اسلحہ ہو، اگر اسلام زندگی سے نکلا تو مسلمان اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا۔ اسلام چمک جائے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا، تشکیل فرما رہے تھے تو ایک بوڑھے میواتی، ایسے ان پڑھ سیدھے سادھے میواتیوں میں ایسی دینی سمجھ پیدا فرمائی، دینی شعور زندہ فرمایا۔ ایک میواتی، بوڑھا میواتی بیٹھا تھا، اس سے فرمانے لگے، ارے تو مسلمانوں کی عزت چاہے کہ نہ چاہے، تو مسلمانوں کی عزت چاہے کہ نہ چاہے؟ انہوں نے کہا، حضرت میں تو اسلام کی عزت چاہوں، میں تو اسلام کی عزت چاہوں، اسلام کو عزت ملے، اسلام چمک جائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری صلاحیت لگے کس پر؟ اسلام کے چمکانے پر، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے پر، دین کی سرفرازی پر، دین کی سربلندی پر۔ یہ جان، یہ مال، یہ وقت، یہ زندگی، یہ صحت، اس کا سب سے پہلا بڑا اہم مصرف اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ سارا مجمع نیت کرے، ہمیں اپنی صلاحیت دین کے پھیلانے پر لگانی ہے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ جذبہ ہو، یہ عزم ہو۔ کہاں صلاحیت لگا دی پکڑ کے؟ پیسہ کمانے پر، دکان بنانے پر، 1 سے 2 دکان، 2 سے 4 دکان، لاکھ سے کروڑ، کروڑ سے، اس چکر میں زندگی لگا دی۔ توبہ توبہ توبہ، یہ ظلم ہوا۔ ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج امت ظلم پر ہے، جان غلط جگہ، مال غلط جگہ، قوت غلط جگہ، صلاحیت غلط جگہ لگ گئی۔ اس پر ہم اللہ سے معافی مانگیں جو ہماری زندگی گزر گئی، 30 سال، 40 سال، 50 سال
جو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگا تھی، اعلاء کلمت اللہ پر لگتی، اللہ کے دین کی سربلندی پر لگتی، وہ لگ گئی مال کمانے پر، خواہشات کے پورا کرنے پر. یہ ہم سے ظلم ہوا، اس پر ہم اللہ سے معافی مانگیں، اور جو بقیہ زندگی ہے اس کے بارے میں عزم کریں، اس کو دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. جذبہ، عزم، نیت، اندر سے اٹھے بات. اب کیا ہے؟ اچھا تبلیغ کا کام بڑا آسان ہے، سب کر سکتے ہیں، غریب سے غریب، امیر سے امیر، ان پڑھ سے ان پڑھ، پڑھا لکھا، بڑے سے بڑا افسر، مزدور، ہمارا گدا ریڑھی والا، ہمارا مل مالک، ہمارا وزیر، ہمارا ایم پی، ہمارا ایم این، ہمارے ڈاکٹرز، ہر مسلمان یہ کام کر سکتا ہے بھائی. ہاں کیا کرنا ہے؟ پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام کیا ہے؟ یہ محنت ہے، یہ بات سمجھنا، یہ بات سمجھانا، اس کو بولنا، اس کو سننا، اس کو دلوں میں اتارنا کہ دنیا کے انسانوں، اس ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ. سارے حالات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. خوشیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ. حالات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. حالات کو بگاڑنے والا کون ہے؟ اللہ. سب کس کے محتاج ہیں؟ کس کے محتاج ہیں؟ بولنے میں کس کے محتاج؟ دیکھنے میں کس کے محتاج؟ سننے میں کس کے محتاج؟ کھانے میں چبانے میں کس کے محتاج؟ نگلنے میں کس کے محتاج؟ سانس لینے میں کس کے محتاج؟ پلک جھپکنے میں کس کے محتاج؟ دل دھڑکنے میں کس کے محتاج؟ ہر آن، ہر گھڑی، ہر حال، ہر وقت، ہر شخص کس کا محتاج ہے؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی؟ کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، اور غنی کون ہے؟ اللہ. سب مخلوق اور خالق کون؟ اللہ. سب محکوم اور حاکم کون؟ اللہ. سب ضعیف ہیں، قوی کون؟ اللہ. سب عاجز ہیں، قادر کون؟ اللہ. کچھ نہ تھا کائنات میں، اور کون تھا؟ اللہ. اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. بھائی یہ موبائل بند کرو، غلط بات ہے، بات کو دھیان سے سننا چاہیے. تبلیغ کا مزاج بات کو سنو، سمجھو، عمل کرو، آگے پہنچاؤ. دیکھو یہ ماحول خراب کر دی. بات ایک چل رہی تھی، لا الہ الا اللہ. اس کا کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود بھی کون؟ اللہ. معبود بھی کون؟ اللہ. محبوب بھی کون؟ اللہ. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے. تو دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اے دنیا کے انسانوں دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. آج دوڑ لگ رہی مال کی طرف، مال والوں کی طرف، حکومتوں کی طرف، حکومت والوں کی طرف، عہدوں کی طرف، چیزوں کی طرف. دیکھو رخ صحیح ہو جائے، رخ کیا ہو جائے؟ صحیح ہو جائے، اور رفتار ہو چیونٹی کی، رفتار ہو، اور رخ غلط ہو جائے اور رفتار ہو جہاز کی، منزل پہ کون پہنچے گا؟ چیونٹی کی رفتار والا کہ جہاز کی رفتار والا؟ ہاں آج رفتار بڑی تیز ہے لوگوں کی، رخ صحیح نہیں. رفتار بڑی تیزی ہے، بڑی ہوشیاری، بڑی چالاکی، بڑی دور کی سوچ، لیکن کیا چاہتے؟ پیسہ مل جائے، حکومت مل جائے، عہدہ مل جائے، چیزیں مل جائیں، جائیداد مل جائے، ڈگریاں مل جائیں. تبلیغ میں کہہ رہے ہیں بھائی کس کو ساتھ لے لو؟ کس کو ساتھ لے لو؟ جسے اللہ ملا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اللہ قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں؟
ففروا الی اللہ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ۔ اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہے کامیابی، جس نے اللہ کو جس نے راضی کر لیا یہ کامیاب ہے۔ تبلیغ میں رخ صحیح کیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہے دکاندار صاحب دکان چھوڑو، وزیر صاحب وزارت چھوڑو، وکیل صاحب نہیں، اور بھائی اللہ کو راضی کرو، اللہ کو ساتھ لو۔ ہمارے کام بنانے والا اللہ ہے، حالات بنانے والا اللہ ہے، خوشیاں دینے والا اللہ ہے، مسائل حل کرنے والا اللہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ بچہ پیدا ہوا نا، سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلی آواز ہر محلے، ہر گاؤں، ہر بستی میں صبح صبح اندھیرا، تنہائی، سناٹا، سب سے پہلی آواز کیا گونجتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ اللہ کون ہے؟ جب اللہ ارادہ فرماتے ہیں، فرماتے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ سب پڑھو بھائی، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، یا اللہ، اللهم لا سهل الا ما انت تجعل الحزن سهلا، لا اله الا الله الحليم الكريم، یا حي یا قیوم برحمتك نستغیث، یا حي یا قیوم برحمتك نستغیث۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔ یا اللہ